الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق انسان میں دو جذبات پائے جانے چاہیے، اور دونوں جذبے در حقیقت ایک ہیں اور ان کے نتائج مختلف ہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ ہی پہ مر مٹنا، اور محبت اور خشیت اللہ کی یہ در حقیقت ایک ہیں، البتہ ان کے نتائج مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ خیال اور احساس غالب رہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کے خوف میں اس بات کا احساس رہنا کہ میں اس کی بے ادبی نہ کروں اور اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کروں، اور اس کی محبت کی نظر کرم مجھ پر پڑتی رہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن چونکہ حقیقت میں یہ نہایت لطیف چیزیں ہیں، اس لیے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی حضوری اور اللہ کا استحضار اس کا ادب پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف یہ بھی اس محبت میں شامل ہے، لیکن ان کے نتائج مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے بڑا اثر جو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، اور صوفی آخر پہ پہنچ کے صرف دو چیزوں پر قناعت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اس کے نفل ہیں اور اس کی تلاوت ہے، اور بس۔ نماز اللہ کی حقیقی حضوری کا نام ہے، اور صوفیہ اسم کے بعد جو مسمى کی طرف چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ جو ذکر سے مراقبے کی طرف لاتے ہیں، تو وہ خیالات ہیں۔ تو خیال اور یقین دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگرچہ خیال بھی نفع دیتا ہے، لیکن صوفی اپنے خیال کو استحضار کے مقابلے میں لے آئے، اور اللہ کے ہاں یقینی حضوری جو نبوت سے ثابت ہے، اس سے افضل اس کو جاننے لگے خیالات کو، تو یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے حضور میں حقیقی اور یقینی حاضری یہ نماز کہ یقیناً آدمی جو عبادت کر رہا ہے، اپنی ان تمام عبادات میں وہ زکوٰۃ کے پیسے کی ادائیگی کے وقت میں، نوافل کی ادائیگی کے وقت میں، وہ ہر وقت یہ ذہن میں جب رکھے گا
کہ میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ نظر پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے حضور میں محبت کے ساتھ یہ سر جھکا رہا ہوں، یہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، تو ایسا آدمی یقینی طور پر اللہ کے استحضار میں آ جائے گا۔ اور جتنی بھی معاشرت ہے اس میں یہ تصور رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے محبت کے ساتھ، یہ انسان کی معاشرتی زندگی کو صحیح کرتا ہے۔ اس لیے محبت کا غلبہ بالآخر پہنچ کے نماز، نوافل کی کثرت اور قرآن کی تلاوت اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن مشائخ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کی زندگی میں یہ معرفت مختلف طرح سے سامنے آتی ہے۔ جیسے پانی ایک ہی ہے لیکن اسے نیلے رنگ کے پیالے میں ڈال دیں تو نیلا ہے، اور سرخ رنگ کے گلاس میں ڈال دیں تو وہ سرخ۔ بالکل اسی طرح اللہ کی معرفت اگرچہ اس کی بنیاد محبت ہو یا اس کی بنیاد اللہ کا خوف ہو، دونوں ایک ہی چیز ہیں، اظہار مختلف۔ محبت کا غلبہ ہو جائے اللہ کی تو پھر آخر پہ بس نوافل کی کثرت رہ جاتی ہے اور تلاوت کی کثرت، اور یہی چیز اسے اللہ تک پہنچانے کو کافی۔ قرآن جو دعوت دیتا ہے کہ مجھے سمجھو، اللہ کا استحضار، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اونچی آواز سے تاکہ کان بھی اپنے سنیں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھنا کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے، مجھے پتہ چلے، یہ صوفی کا کام ہے۔ اور اگر اس آدمی پہ محبت کی بجائے اللہ کا خوف غالب ہو جائے اور خشیت الہیہ طاری ہو جائے تو اس خشیت کے نتیجے میں اس انسان میں واضح طور پر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی حسد نہیں کرے گا، کبھی انسانوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، جس کے حقوق دینے ہیں فوری طور پر پورے کرنے کی کوشش رہے گی، قرض دینا ہے تو فوراً اس کی ادائیگی کرے گا۔ ہے یہ بھی اللہ ہی کی معرفت، اللہ ہی کی وجہ سے کام کر رہا ہے لیکن رنگ دوسرا ہے۔ اور اس میں ایک راہ کھلتی ہے خدمت کی، اور اللہ کے ساتھ تعلق خدمت کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جتنے لوگوں کی بھی خدمت اس نے کرنی ہے، سب سے واضح، نمایاں اور سب سے اول نمبر کی جو چیز ہے جس سے خدا کی قربت، اس کی معرفت اور اس کی خشیت، اور خشیت میں چھپی ہوئی محبت ظاہر ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ باپ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کو اتھارٹیٹیو پوزیشن پر قائم رکھنا، اور باپ کو یہ تسلی دیتے رہنا کہ آپ کا حکم چلتا ہے، آپ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پہ ہے۔ باپ کی سب سے زیادہ تسلی بخش کیفیت اور اس کی خدمت یہ ہے، ایک ٹکا کما کے نہ دے اور ایک ٹکا گھر میں نہ لائے، لیکن وہ والد کی اگر اتھارٹی قائم رکھتا ہے اور اس پوزیشن کو درست رکھتا ہے اور کہتا ہے جناب ہم آپ کے فرما بردار اور میں آپ کا ماننے والا ہوں، یہ والد کی سب سے بڑی خدمت۔ اور ماں کی سب سے بڑی خدمت اسے وقت دینا، اس کی تنہائی کو دور کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، دور ہیں اسے ٹیلی فون کرنا ہے، گھنٹہ آدھ گھنٹہ جتنا وہ چاہیں باتیں کرنی ہیں، جتنی وہ حکایتیں بیان کریں، غیبت سے قطع نظر کہ کس کی غیبت ہو رہی ہے اسے حکایت کے رنگ میں لینا اور انصاف پر قائم رہنا، افہام اور تفہیم ادب سے کہتے رہنا، یہ سب اس کی خدمت ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اسے اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ اف کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے
کہ آدمی کو جو چیز طبعاً ناگوار گزرے اس پر چپ رہنا طبعاً ناگوار گزرتا ہے، کہ یہ بچوں کے وقت کا احساس نہیں کر رہی، چپ رہنا اور کوئی ایسا اچھا طریقہ سوچنا جس سے ان کا وقت پڑھائی میں لگ جائے۔ انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے، اس پہ خاموش ہو جانا اگرچہ طبعاً ناگوار گزرے، یہ اف کی حقیقت ہے۔ وہ کوئی ایسا حکم دے دیں جس کی اطاعت نہایت مشکل ہے، تو اس کو کسی طرح ایڈجسٹ کرنا اور اپنی ناگواری کے جذبے کو ان تک نہ پہنچنے دینا، یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں ادب اور جسے کہتے ہیں احترام۔ اس لیے اگر کوئی آدمی خدمت میں اس درجے تک پہنچتا ہے کہ باپ کی جو حیثیت ہے قائم رکھتا ہے اور ماں کی جو حیثیت ہے وہ قائم رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی قربت کا سفر طے کر رہا ہے، یہ صوفی ہے، لیکن اس پہ اللہ کی خشیت غالب ہے محبت کے علاوہ۔ چنانچہ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ زندگی میں جو باہر کے معاملات ہیں وہاں باپ اصل ہے، ماں اصل نہیں ہے۔ والد جانتا ہے بزنس کیا ہونی ہے، والد جانتا ہے قرض لینا ہے کہ دینا ہے، والد جانتا ہے کہ نوکری کیسے کرنی ہے اور پیسے کو کیسے بچانا ہے اور پلاٹ کہاں خریدنا ہے۔ یہ سب امور والد کے متعلق ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ماننا اور اختلاف رائے میں پوری طرح ادب کے ساتھ گزارش کرنا کہ یہ جو چیزیں اگر ایسے ہوئی تو خدشہ ایسے نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہو جائے گی، مگر اگر ایسے ہو گیا تو ایسے کیا ہو گیا؟ کوئی عقل مند اور باشعور والد نہیں ہے جو اپنی اولاد کی نہ سنے اور محبت سے نہ سنے۔ اور گھر کے اندرونی امور میں ماں کی ماننا، شریعت نے واضح تقسیم کیا کہ گھر کے اندر ماں ملکہ ہے، حکمران ہے۔ وہ کہتی ہے یہ بستر یہاں بچھے گا، یہ چیزیں یہاں رکھی جائیں گی، یا آج کھانا یہ پکے گا۔ ان امور میں تو باپ بھی اس کا تابع ہو جاتا ہے، کہہ نہیں سکتا، کہتا ہے جی آپ کہیں تو بیٹے نے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے شریعت نے گھر کے اندر ماں کی اتھارٹی کو قائم کیا ہے اور کہا اس کے تابع رہو۔ اور ماں اور باپ میں شریعت کہتی ہے باپ اصل ہے، ماں اس کی بھی تابع ہے۔ یہ اصول شریعت۔ یہ تو چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہتے رہے ہیں اور اوپر سے یورپ کی تہذیب کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے ماں ہر جگہ ہے، باپ اصل ہے، ماں اس کی بھی تابع ہے۔ ہندوؤں کیا ماتا، اس کی پرستش، اس کا ادب، اس کا بالکل ٹھیک ہے، اس کو کون ڈینائی کرتا ہے، لیکن جدیدیت کا، اس ماڈرنزم کا بیڑا غرق کو اس نے اتنی تباہی پھیلائی ہے کہ ہم اپنے دین کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی بگڑ کے اس کے تابع ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے، والد کی اتھارٹی، گھر کے جتنے باہر کے کام ہیں یہ سب والد کی مرضی پہ ہیں، حتیٰ کہ بچے کا رشتہ وہ والدہ کے ساتھ منسلک ہے۔ باپ نے اور خود اس نے گھر میں رہنا کتنی دیر ہے، وہ تو ماں نے رہنا۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی خشیت ہے اور اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت اور اللہ کی خشیت دونوں ایک دوسرے میں ضم ہیں۔ صوفی اللہ کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کر لیتا ہے خدمت کا، سبحان اللہ کیا کہنے۔ وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے اللہ کی محبت کا اور تعلق کا، اور تلاوت کرتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، کیا بات ہے اس کی۔ اللہ نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے اور اللہ نے اپنے قرب کا بہترین راستہ اسے عنایت فرمایا ہے۔ اور دوسرا ہے جو دن رات اس فکر میں رہتا ہے کہ اولاد کے حقوق پورے ملنے چاہیے، بیوی ہے اس کے حقوق پورے ملنے چاہیے، معاشرے میں جو لوگ دین کی جد و جہد کر رہے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کی دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے جو مدارس قائم ہیں ان میں اپنا کتنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بچے کل کو اگر ختم ہو جائیں گے
تو یہ ساری چیزیں کہاں سے، معاشرے کی جو بنیادی طور پر ضروریات دینی ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ کیا معاشرہ دین کا محتاج نہیں؟ اللہ کا احسان ہے اب تک ہمارا معاشرہ اتنا اچھا ہے کہ جہاں دین کی معقول بات، کوئی علم کی بات ہو، لوگ زیادہ مشتاق ہوتے ہیں اسے سننے کے، خوش ہوتے ہیں اسے سن کے، اس لیے کہ ان کے روح کی پیاس بجھتی ہے۔ لیکن ہم نے خود کتنا کام کیا؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنی آمدن دیتا ہے ہر مہینے، صرف 100 روپیہ اس مسجد کو ضرور دینا ہے، 100 روپیہ اپنے محلے کی مسجد میں ضرور جمع کرانا ہے، 1000 روپیہ مدرسے کو ضرور دینا ہے، آخر ان کے اخراجات ہیں۔ ہم کسی خاص مدرسے کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن دینی علوم کو بحال رکھنے کے لیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی خدمت اس طرح بھی کرتے ہیں کہ یہ پیسہ ان کا حق بنتا ہے، ان تک پہنچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو رہا، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دین کے یہ جو ادارے ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں دو طریقے سے۔ ایک تو وجود ختم ہو رہا ہے، یا پھر وجود ختم نہیں ہو رہا تو پروڈکشن جو ہو رہی ہے وہ اسباب کی قلت کی وجہ سے معیاری نہیں ہے۔ جب معیاری نہیں ہے تو پھر ہر آدمی مولوی ایسا اور مولوی ایسا۔ صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کتنا کنٹریبیوشن؟ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں اس مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور کبھی نہیں سوچا کہ اس مسجد کا کیا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ یہ پردے اس کلر کے کیوں لگے ہیں، یہ دروازے ایسے کیوں ہیں، اے سی کیوں نہیں چلتا۔ صاحب آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ نے قربانی کتنی دی ہے؟ قربانی دی ہے، آپ ضرور بات کیجئے ادب احترام سے۔ قربانی کوئی ہے نہیں تو یہ اللہ کی راہ کیسے طے ہوگی؟ اللہ کی راہ اپنی تعداد میں اتنی زیادہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتنے سانس نہیں لیتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفی کو اللہ کی اتنی راہیں سوجتی ہیں جتنا وہ اپنی زندگی میں سانس نہیں لیتا۔ لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً صرف مزے کی پیروی ہے۔ مزہ کہاں ہے؟ مزہ، اور جہاں مزہ ختم ہوا اپنا معبود بدل لیا۔ بیوی میں مزہ ختم ہوا، کسی اور طرف نگاہ اٹھنے لگی۔ ماں باپ میں کیا مزہ ہے؟ باپ کا مزہ یہ تھا کہ پیسے ہر مہینے لا کے دے دیتا تھا، اب جب کمانا ختم ہو گیا ہے تو اب باپ کی محبت وہ درجہ کہاں رہا؟ باپ کما کے لا کے دیتا تھا۔ اس لیے اس محبت کو پوچھو ان سے جن کی اولادیں ہیں۔ بیٹے کو رات ذرا سی کھانسی آ جائے، بخار آ جائے تو بیوی کو کہتا ہے اسے کھانسی ہو رہی ہے، اس کا علاج کریں، یہ کریں، اور باپ کھانسے تو تکیہ دوسرے کان پہ رکھ لیتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، نیند خراب ہو رہی ہے۔ یہ عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ ماں میں کیا مزہ ہے؟ بڈھی ہو گئی اب کھانا نہیں پکا سکتی، پہلے کھانے پکاتی تھی، بہت اچھے اچھے لذیذ کھانے، دوستوں میں فخر کا موقع ملتا تھا، دوست تعریف کرتے تھے، ماں کے یہ مزے تھے۔ اب ماں بڈھی ہو گئی، اب چونکہ وہ کھانا نہیں اچھا پکا سکتی، زیادہ کچھ کام نہیں کر سکتی، تو اب ماں کی محبت ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی پرستش ہے یا اپنے نفس کی پرستش ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے یا مزوں کی راہ ہے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور پھر اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے اٹھے اور اس کے بعد کی جو نسل آئی وہ مزوں کے چکر میں پڑ گئی کہ مزہ کس چیز میں ہے۔ مزہ تبدیل ہوا اور دوستی بدل گئی، مزہ تبدیل کرنے کو وفاداریاں بدل گئیں، لیکن ان سارے مزوں کو توڑ دینے والی موت یاد نہیں رہی کہ مرنا ہے آخر کو۔ یہ مزے کب تک چلیں گے؟ یہ مزے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے نالائق پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی آدمی کو مزے کی اور گناہ کی دنیا بھی عزیز ہو اور نماز میں بھی پابندی ہو، نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی نہیں جمع ہوتے، یا وہ غالب آئے گا یہ غالب آئے گی۔ نماز غالب آئے گی، مزوں میں قلت ہو جائے گی۔ قلت مزوں میں نہیں چاہتے، نماز کا وقت ضائع کرے گا، اس کے لیے ٹائم چاہیے، مزوں کی زندگی کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔
مزوں کی زندگی کے لیے بھی ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی اطاعت کے علاوہ، خدا کی اطاعت کو چھوڑ کے اپنے مزوں اور تسکین کے لیے خرچ ہونے لگیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اس زندگی کو اختیار کر لیجئے۔ منع کس نے کیا ہے؟ اللہ نے چوٹی کی بات کہی ہے کہ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے کفر کرے، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو نیکیوں کی اصل ہے، اور کفر کر بیٹھے جو گناہوں کی اصل ہے۔ ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہارے سامنے رکھ دیں گے کہ تم نے کہاں زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے قبر میں جو سوال ہے نا، جس کا مولوی بھی نہیں ذکر کرتے، اس لیے کہ وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، رسول 3 سوالوں کا ذکر کرتے ہیں، چوتھا نہیں، جو سب سے زیادہ مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے فرشتے بٹھا لیں گے قبر میں اور اس کو کہیں گے فی ما کنتا، حساب دو زندگی کہاں گزاری، فی ما کنتا، کس مزے کے چکر میں پڑے رہے، کیا کرتے رہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے ما تلیت ولا دریت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو نے قرآن کو پڑھا سمجھا اور نہ تو نے عقل سے کام لیا، اور پھر ایک سر پہ پڑے گی اور نیچے سے پانی اور تیل نکل آئے گا زمین کا، اتنا دھنسایا جائے گا اور موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ ما تلیت ولا دریت، نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ ایک اور زندگی بھی تو ہے۔ اس لیے اللہ تک پہنچنا اس کی محبت کے ذریعے ہو، اس پر نفل اور اس پر تلاوت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی راہ اس پہ کھل جائے معرفت کی، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت اسے لے آتی ہے کہ انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ان کی خدمت، ان کے سامنے اف نہ کرنا، باپ کی اتھارٹی کو قائم رہنے دینا، اور ماں کا گھر میں جو پوزیشن اور کردار ہے اس کو قائم رکھنا اور اسے وقت دینا اور اس کی سنتے رہنا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی معرفت میں انسان کو مدد دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی۔